اب اس میں اختلاف رائے تعبیر و تشریح کا اختلاف نہیں رہا، بلکہ تضاد، مخالفت، تصادم تک چلا گئی، اور ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنا یا دل سے خارج سمجھنا، اس میں تقسیم ہو گئے۔ اور نقصان کیا ہوا ہے کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے، کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے۔ تو 1400 سال میں جتنا دین تھا الحمدللہ وہ ٹکڑیوں کی فارم میں تھا۔ ایک جگہ سے اس پلیٹ فارم سے بیان ہوا کہ ادھر شیعہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ادھر بریلوی صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں اہل حدیث حق پہ ہیں، یہاں دیوبندیوں کا موقف ٹھیک ہے۔ اب تو وہ ریسنٹلی ایک ویڈیو آ گئی ہے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی بھی۔ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑی جرت کی ہے، انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کر دی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جتنے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، انہوں نے سب کو ایک تو مسلمان ڈکلیئر کر دیا ہے۔ سلوٹ ہے جی ان کو، پہلی دفعہ کسی بریلوی نے جرت کی ہے یہ بات کرنے کی۔ مرزا جیلمی نے ڈاکٹر طاہر قادری کو مبارکباد پیش کی ہے ڈاکٹر طاہر قادری کے بیان کے اوپر، کہ جس میں ڈاکٹر طاہر قادری نے تمام مکاتب فکر کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ تمام مکاتب فکر مسلمان ہیں۔ اور اسی کلپ کے اندر مرزا جیلمی نے یہ کلیم کیا ہے کہ دین 1400 سال سے مختلف ٹکڑیوں میں بٹا ہوا تھا، اور میرا یہ پلیٹ فارم ہے جس سے مکمل ہم نے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ جہاں تک مرزا جیلمی کے ڈاکٹر طاہر قادری کو مبارکباد پیش کرنے کی بات ہے، تو ڈاکٹر طاہر قادری کے حوالے سے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے بعض ایسے نظریات اور ان کے افکار ہیں جو اہل سنت و جماعت کے ساتھ نہیں ملتے، بلکہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ نہ صرف مکاتب فکر کے حوالے سے وہ صلح کلیت کے شکار ہیں، بلکہ انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ ڈاکٹر طاہر قادری نے ایک کرسمس ڈے کی تقریر کے دوران یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ دنیا میں 3 بڑے مذہب ہیں، یہودی عقیدے کے ماننے والے، عیسائی برادری اور مسلمان، یہ تینوں بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، ان میں سے کافر کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے۔ نان بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، مذہب ان کا کوئی بھی ہو۔ تو جب بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان، یہ 3 مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 665 پہ ایک فتویٰ لکھا ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیات طیبات کو کوٹ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ شرع مطہر میں ہر غیر مسلم کافر ہے، یہودی ہو یا نصرانی یا مجوسی یا مشرک۔ جو اہل کتاب کو کافر نہ جانے خود کافر ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ جو کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کافر ہیں وہ جو مسیح ابن مریم کو خدا کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ان 2 آیات طیبات کو کوٹ کر کے امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے امام وہ فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت میں شرع مطہر میں ہر غیر مسلم کافر ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مشرک ہو یا مجوسی ہو۔ تو کیا مرزا جیلمی اس پر بھی ڈاکٹر طاہر قادری کو مبارکباد پیش کرے گا؟ اور پھر ڈاکٹر طاہر قادری کے جو اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر نظریات اور عقائد ہیں، بالخصوص روافظ کے حوالے سے جو نرم گوش ہے ڈاکٹر طاہر قادری کا، اس میں مرزا جیلمی کی ایک درجہ ڈاکٹر طاہر قادری کے ساتھ مماثلت بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ جس طرح مرزا جیلمی روافظ کے پاس جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل ہے، تو اسی طریقے سے ڈاکٹر طاہر قادری بھی روافظ کے پاس جا کے ان کی مجلسوں میں شرکت کے قائل ہیں۔
کہ آغا صاحب کی شخصیت اور ان کی کوششیں جو وحدت امت کے لیے ان سے متاثر ہو کر میں یہ اعلان کر رہا ہوں بحیثیت صدر تحریک منہاج القرآن سندھ کہ کراچی میں ہماری 50 مسجدیں اور 34 مدارس ہیں، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جب آپ کا جی چاہے، جس ادارے میں جی چاہے آپ پروگرام کر سکتے ہیں۔ بلکہ منہاج القرآن سندھ کے جو صدر ہیں ان کی طرف سے یہ اعلان ہوا باقاعدہ کہ کراچی کے اندر ادارہ منہاج القرآن کی 50 مساجد ہیں جو ہم جو ہے نا وہ اس کے دروازے کھولتے ہیں، روافظ آ کے وہاں اپنی مذہبی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ نہ صرف روافظ کے لیے بلکہ ڈاکٹر طاہر قادری کا باقاعدہ بیان موجود ہے کہ جس میں اعلان کیا گیا کہ عیسائی برادری کے لیے منہاج القرآن کی مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق یہاں عبادت کر سکتے ہیں۔ اور پھر روافظ کے ایک بہت بڑے امام خمینی کشف الاسرار کے مصنف کے مرنے کے اوپر ڈاکٹر طاہر قادری نے ایک بیان جاری کیا جو کہ روزنامہ نمائے وقت لاہور جون 1989 میں باقاعدہ وہ بیان چھپا تھا کہ ڈاکٹر طاہر قادری نے خمینی کے مرنے پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ خمینی کا جینا علی کی طرح، مرنا حسین کی طرح۔ وہ خمینی جن کی یہ کتاب ہے کشف الاسرار، اس کتاب کے صفحہ 114 پر خمینی نے نعوذ باللہ یہ لکھا کہ جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں تحریفیں کی تھیں، اسی طریقے سے مسلمانوں نے اور نعوذ باللہ صحابہ کرام نے قرآن کے اندر تحریفیں کی ہیں۔ اور اسی کتاب کشف الاسرار کے اندر خمینی نے لکھا کہ میں ایسے خدا کو نہیں مانتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے گماشتوں کو سلطنت اور حکمرانی دی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حرزہ سرائی اس کتاب میں کشف الاسرار میں کی گئی ہے، یہ خمینی کی کتاب ہے کشف الاسرار۔ اور اس خمینی کے مرنے پر ڈاکٹر طاہر قادری نے کہا تھا خمینی کا جینا علی کی طرح، مرنا حسین کی طرح۔ اور مرزا جیلمی میں خمینی کو امام کہتا ہے، اور کئی اس کے چینلز ہیں جس میں خمینی کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ اور اس طرح کے ٹائٹل اور القابات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور خمینی کے والے سے ایک اور حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، یہ ماہنامہ منہاج القرآن لاہور کا 2001 فروری کا، اس کے صفحہ نمبر 165 اور 66 پہ ایک پورا مضمون لکھا گیا ہے جس میں ڈاکٹر طاہر قادری اور خمینی کی مماثلت ثابت کی گئی ہے اور دونوں کو باقاعدہ جو نا وہ ایک ثابت کیا گیا ہے۔ صفحہ 166 پہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر طاہر قادری انقلابی فکر کے اعتبار سے امام خمینی سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ ان کے دینی، سیاسی اور معاشرتی نظریات بے حد واضح، روشن، ہماگیر اور ابد آشنا ہیں۔ خمینی کی طرح طاہر القادری وسیع المشرب، حوصلہ مند، متقی، محب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن فرقہ پرستی اور نقیب مواخات و مساوات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور طاہر القادری کی پوری جو ہے نا وہ خمینی کے ساتھ مشابہت اس رسالے میں انہوں نے ثابت کی ہے، یہ جو منہاج القرآن کا مجلہ باقاعدہ نکلتا ہے۔ اور وہ خمینی اس کے بارے میں مرزا جیلمی بھی جو نا وہ سٹیٹمنٹ دیتا رہتا ہے۔ اور پھر اہل سنت و جماعت کے اجماعی عقائد کے حوالے سے دیکھا جائے تو صحابہ اکرام کے پوائنٹ آف ویو سے اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی اور انفرادی خصوصی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کا ادب و احترام کرتے ہیں اور تمام صحابہ کی فضیلت کے قائل ہیں۔ جہاں آتی ہے مشاجرات صحابہ کی بات تو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے صفحہ 163 پہ لکھا ہے کہ واتفق اہل السنت علی وجوب الکف اما شجر بینہم، صحابہ اکرام کے مشاجرات کے بارے میں اہل سنت متفق ہیں کہ اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے، والامساک عن مساویہم، اور ان کی برائی بیان کرنے سے اپنی زبانوں کو روکے رکھیں گے، واظہار فضائلہم ومحاسنہم، اور ہماری زبان کھلے گی تو ان کے فضائل اور ان کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے کھلے گی۔ یہ اہل سنت کا منہج ہے۔ لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، ڈاکٹر طاہر قادری اور مرزا جیلمی دونوں کو دیکھ لیں۔ مرزا جیلمی جس انداز سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کے کلپس اور اس کے بیانات آن دا ریکارڈ موجود ہیں۔ اور جب حضرت امیر معاویہ کے فضائل کی بات آئی تو ڈاکٹر طاہر قادری نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ امیر معاویہ کے بارے میں تو اہل سنت کا صرف اتنا ہی نظریہ ہے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھا جائے،
یہ آپ نے کہاں سے نکالیا ہے کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں اور ان کے مناقب بیان کیے جائیں؟ کہ ڈاکٹر طاہر قادری نے بیان دیا، کہا کہ ان کے فضائل اور مناقب پر عقیدہ کی کسی کتاب میں کوئی چیپٹر نہیں باندھا گیا۔ علماء اہل سنت اور ہمارے ائمہ 1400 سال سے صرف ان پر لعن کرنے سے روکتے رہے، زبان بند رکھو، فقط زبان بند رکھو۔ عقیدہ کی کسی کتاب میں ان کے مناقب پر کوئی باب قائم نہیں کیا گیا۔ یہ آج اہل سنت کے لباس اوڑھ کر چھپے ہوئے خارجیوں نے اہل بیت کی دشمنی کے عوض یہ فتنہ شروع کیا ہے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ فضائل اور مناقب کے اوپر چیپٹرز حدیث اور سیرت کی کتابوں کے اندر ہوتے ہیں، عقائد کی کتابوں کے اندر نہیں ہوتے۔ جہاں تک سیرت اور فضائل اور حدیث کی کتابوں کا تعلق ہے تو کتب ستہ میں موجود جامع ترمذی اٹھا کر دیکھ لیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا امیر معاویہ کے فضائل پر پورا چیپٹر قائم کیا ہے، اور اس کے تحت حدیث کو لے کے امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ اٹھا کر دیکھ لیں، فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا امیر معاویہ کے فضائل پر پورا چیپٹر قائم کیا، اور دیگر اور محدثین نے قائم کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مسئلہ افضلیت شیخین آتا ہے، تو ڈاکٹر طاہر قادری کی ایک کتاب ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ اس کتاب کے اندر ڈاکٹر طاہر قادری نے جہاں مسئلہ افضلیت کو ڈسکس کیا تو اس میں تقسیم کی ہے خلافت ظاہری کی اور خلافت باطنی کی، اور یہ لکھا ہے کہ خلافت ظاہری اور سیاسی یہ ابو بکر صدیق اس میں خلیفہ اول ہیں، اور ولایت کے اعتبار سے باطنی خلافت جو ہے اس میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ وہ سب صحابہ سے افضل ہیں۔ جبکہ اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ افضلیت مطلقہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا حاصل ہے، تمام صحابہ میں سے سب صحابہ میں سے مطلقاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل ہیں۔ اب اس میں لکھتے ہوئے ڈاکٹر طاہر قادری نے صفحہ نمبر 9 پر السیف الجلی کے یہ لکھا ہے کہ یعنی خلافت ظاہری اور سیاسی خلافت اس کا دائرہ فرش تک ہے، اور خلافت باطنی کا دائرہ عرش تک ہے، ولایت باطنی کا دائرہ عرش تک ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جو خلافت صرف فرش تک ہے وہ افضل ہے کہ جس کا دائرہ عرش تک جا رہا ہے وہ افضل ہے؟ یقیناً وہ جو جس کا دائرہ عرش تک جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ڈاکٹر طاہر قادری نے اپنی اس کتاب میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دینے کی کوشش کی ہے، اور یہی اسٹیٹمنٹ مرزا جلوی نے دی ہوئی ہے۔ آپ مماثلت دیکھ لیں ان دونوں بندوں کی، ایک طرح ہے کہ مرزا جلوی بھی یہی کہتا ہے، اپنے استاذ مولوی ساق کے والے سے اس نے نقل کیا کہ مولانا ساق صاحب یہ کہتے ہیں، اور اس کو ڈیفینڈ کیا اور اس کو صحیح ثابت مانا مرزا جلوی نے کہ جو نا وہ ولایت کے اعتبار سے حضرت علی افضل ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ اور سیاست اور ظاہری خلافت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے اور ان کی جو افضلیت ہے وہ افضلیت مطلقہ ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب و فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت نبی کریم علیہ السلام کے بعد، اور اس میں 3655 نمبر حدیث لے کے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نخیر بین الناس فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں سب سے بہتر سمجھتے تھے فنخیر ابا بکر، سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو، پھر حضرت عمر فاروق کو، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور 3671 نمبر حدیث امام بخاری لے کے ہے، محمد ابن حنفیہ جو کہ مولا علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوچھا مولا علی سے کہ ابو جان یہ بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ تو سیدنا مولا علی نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے پوچھا پھر ان کے بعد، انہوں نے کہا کہ ان کے بعد حضرت عمر کا مقام ہے۔ تو یہ عقیدہ مولا علی کا بھی ہے، اور اہل سنت کا یہی اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ میں سے
سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سب سے افضل ترین صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس سلسلے میں امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فتویٰ رضویہ کی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 420 میں پیش کرتا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اولیاء، مرجع العرفاء، امیر المومنین، مولا المسلمین، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل ہے۔ جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی، شیعی، رافضی مانتے ہیں۔ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل نہ مانے، اہل سنت و جماعت کے ہاں وہ سنی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اور مرزا جیلمی نے بھی اسی اہل سنت کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے روافض کے نظریات کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں مرزا جیلمی کی دارالطاہر قاضی کے ساتھ ان نظریات میں مماثلت موجود ہے۔ اور پھر مرزا نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ 1400 سال سے دین جو ہے وہ مختلف ٹکڑیوں میں بٹا ہوا تھا، اور میں نے سب سے پہلے، ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے جس نے یہ سارے دین کو اکٹھا کر کے پیش کیا ہے۔ مرزا صاحب سارے دین کو اکٹھا کر کے پیش نہیں کیا، بلکہ مرزا جیلمی نے مختلف گمراہ فرقوں کے عقائد و نظریات کو اس کا مغلوبہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اور اس نے یہ بات تسلیم بھی کی ہے کہ میرا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو 14 صدیوں میں کسی نہ کسی مکتبہ فکر کا نہ رہا ہو۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام کے حوالے سے جو چیزیں یہ پیش کرتا ہے یہ وہی ہیں جو روافض کا نقطہ نظر اور نظریہ ہے۔ صحابہ اکرام کے خلاف اور صحابہ اکرام کے مشاجرات کے حوالے سے جو نظریات یہ پیش کرتا ہے یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ روافض کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے جو نا وہ نواسب کے اور خوارج کے نظریات کو لے کے یہ پیش کرتا ہے وہ بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ ہمیں کسی کی کسی اچھی بات سے اختلاف نہیں ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی یہ بندہ کہے کہ نعوذ باللہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ اختلاف ہے، ہرگز نہیں۔ یا کوئی بندہ صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ اختلاف ہے، نہیں۔ صحابہ کی عظمت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، سنت کی اتباع ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، اطاعت ہو، حضور کے ادب و احترام کی بات ہو، یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہمیں اختلاف اس بات سے ہے کہ کوئی بندہ اہل سنت کا پلیٹ فارم استعمال کر کے نظریات روافض والے اختیار کرتا ہے، اہل بیت کی محبت کا نام لے کے وہ صحابہ اکرام کی مخالفت اور صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نیگیٹو اور ان کے بارے میں ان کے مشاجرات کو ڈسکس کر کے ان کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے۔ ہمیں اختلاف اس کے ساتھ ہے، ہمیں اختلاف ان باتوں کے ساتھ ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔